بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق اللہ العلی العظیم. وہ تمام رشتے اور وہ تمام چیزیں یہاں گنوا دی گئی ہیں جو انسان کو اسلام کی راہ میں قربانی دینے سے روکتی ہیں یا اس کے راستے کی دیوار بنتی ہیں یا اس کے پاؤں کی بیڑی بنتی ہیں. جو چیزیں بہت بڑی قربانی دینے سے انسان کو روکتی ہیں وہ انسان کے رشتے ہیں. قل ان کان آباؤکم، ان سے کہہ دیجئے اور ان کو بتا دیجئے اور ان کو سمجھا دیجئے کہ اگر تمہارے آبا و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، آبا میں سارے اوپر والے رشتے آ گئے اور ابنا میں سارے نیچے والے رشتے آ گئے، و اخوانکم اور یہ سارے سائیڈ والے رشتے آ گئے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اخوانکم اولیاء ان استحب الکفر و اخوانکم و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارے خاندان، و اموال اقترفتموها اور وہ مال جن کو بڑے شوق کے ساتھ تم کماتے ہو، و تجارت تخشون کسادها اور وہ تجارتیں جن کے بیٹھ جانے کا تمہیں خوف ہے، و مساکن ترضونها اور وہ حویلیاں اور وہ گھر اور کوٹھیاں اور وہ محل جو تمہیں بہت عزیز ہیں اور تمہیں محبوب ہیں. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. یہ 8 چیزیں بنتی ہیں جو اوپر گنوائی گئی ہیں، اور یہ نیچے 4 چیزیں بنتی ہیں جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے: اللہ اور اس کا رسول، اور جہاد فی سبیلہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد جانوں کے ساتھ اور مالوں کے ساتھ. اگر ان کے مقابلے میں ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک طرف وہ چیزیں رکھ دیں، دوسری طرف یہ چیزیں جائیں، اگر پہلے والا پلڑا جھک جاتا ہے، وہ چیزیں تمہیں عزیز اور محبوب ہیں جو دنیا کی چیزیں ہیں جن کو یہاں گنوایا گیا ہے، اگر وہ پلڑا جھکا ہوا ہے تو اللہ کہتا ہے فتربصوا، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، انتظار کرو، ہمارا حکم سن لو، ہمارا فیصلہ سن لو. اگر یہ کیفیت ہے تو ہمارا فیصلہ سن لو، انتظار کرو. حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے، اللہ تعالیٰ اپنا حکم سنا دے تمہارے بارے میں اللہ کیا فیصلہ کرنا چاہتا ہے. یہ چیزیں اگر تمہیں جہاد سے روکتی ہیں یا یہ چیزیں تمہیں ہجرت سے روکتی. حضرات، ایمان میں سب سے بڑا مجاہدہ، سب سے بڑا جہاد اور سب سے بڑا مرحلہ ہجرت کا مرحلہ ہوتا ہے، جب انسان اپنا سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ کر ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہوتا ہے. یہ سب سے بڑا مرحلہ، اللہ نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا ہوا ہے، ورنہ اگر یہ قربانی ہمیں دینی پڑتی تو پتہ جاتا کہ ایمان کتنی قیمت کا ہے اور ہم میں کتنا ایمان ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے گھر سے نکلے اس ہجرت کے لیے تو حضرت اسماء کہتی ہیں ہمارے بابا اس وقت بوڑھے بھی تھے اور اندھے بھی ہو چکے تھے، تو ہم نے جب انہیں بتایا کہ ابوبکر تو چلے گئے ہیں، اپنے ساتھی کے ساتھ چلے گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کچھ چھوڑ بھی گئے ہیں. ہم نے ان سے کہا کہ بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں، حالانکہ وہ چھوڑ کے کچھ نہیں گئے تھے. پھر ہم نے اپنے دادا کو اطمینان دلانے کے لیے ایک کپڑے میں کچھ پتھریاں ڈالیں اور ان کو باندھا، اور چونکہ وہ نبینے تھے انہوں نے اس کے اوپر ہاتھ لگایا اور پھر ان کو اطمینان ہوا
کہ شاید وہ مال کچھ اللہ کے لیے لے گئے ہوں گے، لیکن کچھ مال وہ یہاں بھی چھوڑ گئے۔ اسی طرح بے شمار یعنی مثالیں ایسی ہیں اور قربانیاں ایسی ہیں جن کا ذکر کر کے ایمان ایک صحابیہ ہیں، ان کے شوہر مسلمان ہو گئے تھے اور وہ بھی مسلمان تھی، ان کے شوہر ہجرت کر کے چلے گئے، لیکن ان کے خاندان والوں نے، مکے والوں نے ان کو نہیں جانے دیا۔ تم جاؤ ہماری لڑکی کو تم نہیں لے جا سکتے۔ یہ بیچاری پورا 1 سال تک جہاں اس نے اپنے شوہر کو جدا کیا تھا، صبح سے لے کر شام تک وہاں بیٹھی رہتی اور وہاں روتی رہتی اور درد بھرے اشعار کہتی رہتی پورا 1 سال۔ 1 سال کے بعد طلحہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مکہ والوں کے پاس گئے کہ کتنے ظالم حکم، ایک بیچاری لڑکی ہے اور 1 سال سے وہ درد جھیل رہی ہے، تم اس کو جانے دو۔ انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے، تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ تو پھر حضرت طلحہ وہاں سے گئے، انہوں نے اپنا اونٹ لیا، اس خاتون کو اس اونٹ کے اوپر بٹھایا اور پھر ان کو مدینے تک پہنچایا۔ اور یہ سفر انہوں نے اس طرح کیا کہ جب ایک دن کی منزل ختم ہو جاتی تھی تو وہ وہاں ان کو اتار دیتے تھے اور خود ایک طرف جا کر لیٹ جاتے تھے، سو جاتے تھے، ان کی روٹی پانی کا اہتمام کرتے تھے۔ اور جب مدینے کے قریب گئے تو بچی سے کہا کہ وہ دیکھو یہی بستی ہے نا جس کی طرف تم ہجرت کرنا چاہتے تھے، یہ مدینہ کی بستی ہے، اب تم یہاں چلی جاؤ گی تمہیں کوئی قبول کر لے گا؟ تو انہوں نے کہا جی میں وہاں چلی جاؤں گی، اور یہاں سارے لوگ مجھے جانتے ہیں جو وہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں۔ تو انہوں نے وہاں سے اپنے اونٹ کو پیچھے کیا اور اس بچی کو آگے بھیج دیا۔ کس قدر شرافت تھی حالت کفر میں بھی، ہیں جی، کتنی راتوں اور کتنے دنوں کا سفر، لیکن انہوں نے اس طرح ان کے ساتھ کیا جی۔ میرے دوستو، حضرت شعیب کا خود قصہ ہے کہ حضرت شعیب نے فیصلہ کیا، یہ حضرت شعیب رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں ہجرت کروں گا، تو انہوں نے اپنا سارا مال اکٹھا کیا اور ایک گڑھا کھودا اور سارا مال اس کے اندر دبا دیا، اور پھر جانے لگے تو مکے والوں نے راستہ روک لیا، تم نہیں جا سکتے، تم کس طرح جا سکتے ہو؟ تو انہوں نے گھوڑے پر سوار ہو کر کہا کہ دیکھو میں تم سے سب سے زیادہ اچھا تیر انداز ہوں، میرے تیر چوکتے نہیں ہیں، تم مقابلے میں آئے ہو، ایک ایک کو تیر ماروں گا، اب میرے تیر ختم ہو گئے تو پھر میں تلوار کے ساتھ لڑوں گا، اور اگر یہ بھی ختم ہو گیا تو پھر میں نیچے آؤں گا، پھر جو فیصلہ ہوتا ہے ہو لے، لیکن ایک آپشن ہے، ایک پیشکش ہے کہ میری زندگی کا سارا مال لے لو اور مجھے جانے دو۔ انہوں نے کہا تیرے پاس تو کچھ نہیں ہے، سارا مال کہاں؟ اس نے کہا میری حویلی میں چلے جاؤ، وہاں میں نے اپنی زندگی کا سارا مال دفن کیا ہوا ہے، وہ تم حاصل کر لو مجھے۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنا سارا مال ان کو دے کر وہاں روانہ ہوئے، اور جب اللہ کے رسول نے ان سے اپنی ہجرت کا قصہ پوچھا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنا سارا مال دے کے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول بہت خوش ہوئے، کہنے لگے صہیب تم نے بہت اچھا سودا کیا ہے، تم نے بہت اچھا سودا کیا ہے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر یہ چیزیں انسان کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں، یہ قربانیاں ہیں، یہ قربانیاں اگر انسان کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں تو ایمان تو مکمل نہیں ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا، جو منہ سے تو کہتی ہے کہ ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، لیکن جب قربانی دینے کا وقت آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتی ہے، بہانے کرتی ہے، عذر تراشتی ہے، اپنے لیے جواز پیدا کر لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ، حضرت ابو سفیان کافر تھے، پھر مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہو گئے تو پھر ایک مرحلہ اور ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت ابو سفیان ایک جہاد میں گئے، اور وہاں حضرت ابو سفیان کو ایک تیر لگا اور ان کی آنکھ ضائع ہو گئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت ابو سفیان کو ایک تیر لگا ہے اور ان کی آنکھ ضائع ہوئی ہے، تو انہوں نے برجستہ کہا کہ اب ان کا ایمان مکمل ہوا ہے، جی اب قربانی دی ہے، اب ایمان مکمل ہوا ہے۔ فتح مکہ کے بعد تو کوئی مشکل نہیں تھی، لوگ جوک در جوک اسلام کے اندر آ رہے تھے، فتح ہو گیا تھا، اس وقت تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن
اس وقت یعنی یہی سمجھا جاتا تھا کہ ایمان اس وقت مکمل انسان کا ہوتا ہے جب وہ اپنی جان اور اپنے مال سے قربانی دے۔ حضرت ابو سفیان کی آنکھ ضائع ہوئی، تب حضرت عمر نے کہا کہ اب ابو سفیان کا ایمان مکمل ہوا ہے، کیونکہ اس نے اب اللہ کے راستے میں قربانی دی۔ ایک وہ اور ایک ہم، جی ساری زندگی نمازیں بھی پڑھی ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، سب کچھ کیا ہے، لیکن کبھی کوئی ایک دن ایسا آیا ہے جب اللہ کے لیے ہماری جان خطرے میں پڑی، اللہ کے لیے ہمارا روزگار خطرے میں پڑا، ہماری آزادی خطرے میں پڑی؟ نہیں ہوا ایسا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی